پی ٹی آئی شیخ افضل کی جارحانہ انداز میں میڈیا سے پشاور گفتگو۔ کے ریڈیو اسٹیشن پہ کوئی ایک کیمرے کی فوٹیج ایک سال میں کیوں شیئر نہیں کی گئی کہ یہ دیکھو پی ٹی آئی والے ہے، یہ پی ٹی آئی والے ہیں؟ اس دن پاکستان بھر میں سیلولر نیٹ ورک بند کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی والے اپنے ورکر کو یہ نہ کہہ سکے کہ ادھر نہیں جانا ہے، اور اس دن انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ اس دن پورے پاکستان میں کہیں پر 144 نہیں تھی، نہ 10 مئی کو تھی، تو کون سا 9 مئی ہے جو ہم نے کی ہے؟ ہمارے ورکر آج بھی پابند سلاسل ملٹری کورٹس میں ان جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں جو کیا ہے کہ آپ نے عمارت کو جو ہے عمارتوں پہ آپ نے خلفشار کیا یا الغار کیا، اور جن ماؤں کے بچے آپ نے مارے، جن کے باپ جو ہیں وہ قبروں میں گئے، جن کے بچے آج بھی یتیم ہیں، اور جن کی آپ نے گھروں میں گھس گھس کے آپ نے لوگوں کو رگیدہ کینچا مارا، وہ خیر ہیں۔ آپ کے سامنے سویلین کے کوئی حقوق نہیں ہے، پاکستانیوں کی کوئی حق ڈگنیٹی نہیں ہے۔ ایک سال سے آپ نے قیامت سغرا برپا کی ہوئی ہے، کوئی آواز کھولتا ہے مارتے ہو پیٹتے ہو، او بھائی انسان ہو کہ جانور ہو؟ آپ کی تو کارکردگی بتا دی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کے ہیومن رائٹس کے، آپ کے ایک سال کی کارکردگی کا۔ بات یہ ہے ایسے جبر اور فسطائیت کے عالم میں میرا خیال ہے کہ جینے سے مرنا ہی بہتر ہے۔ یہ حالت کیا کی ہوئی ہے ملک کی کہ ایک وہ جناب جس کو پکڑ لیتے ہو بھائی تم بھی ایم این اے ہو گئے ہو، منہ اٹھا کے آ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، وہ تم بھی ایم این اے ہو گئے۔ ان کمبختوں کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کا قرۂ فعال نکل آتا ہے۔ یہ آپ کا آئین ہے، یہ آپ کا قانون ہے۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا جو جس طریقے سے انہوں نے بل اپروو کرایا، ٹیکس ریفارمز ہیں، میں اس پہ بولنا چاہتا تھا، اسپیکر صاحب نے بات ہی نہیں کرنی دی۔ آپ پاکستان بھر کے اب انہوں نے نیا ٹیکس لگا دیا، کیا بات ہے ان کی؟ انہوں نے پہلے مہنگائی کی پیٹرولیم مصنوعات میں، پھر وابڈا کی قیمتیں بڑھا دی، پھر گیس کی قیمتیں بڑھا دی، پھر پیٹرولیم کی پرائسز بڑھا دیا، پھر 2.93 روپے پر یونٹ بڑھا رہے ہیں وابڈا کی۔ اور ابھی شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ تلخ اور فیصلے ہونے والے ہیں، بجٹ آ رہا ہے۔ اب انہوں نے تلخ انڈیا تو دے دیا کہ سورج کی روشنی پر بھی ٹیکس ہو گیا، آپ کو سولر جو انرجی آپ گھر میں خود اپنے اپلائنسز خرید کے آپ جو سولر انرجی استعمال کر رہے ہیں، این یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سانس لینے پہ لگا دے کہ بھئی ہوا آپ لے رہے ہیں تو یہ ہوا پہ بھی ٹیکس ہو گیا، پانی جو پی رہے ہو زمین دے رہی ہے، اور حتیٰ کہ اور تو چھوڑو یہ زمین پہ، خدا کی زمین پہ جو قدم رکھتے ہو چلتے ہو اس کا بھی ٹیکس ہوگا۔ یہ انہوں نے پاکستانیوں کی چمڑی ادھیڑ دینی ہے اس بجٹ میں، اور خان بھی کہتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جون کا مہینہ پاکستان کے لیے پاکستان کی تاریخ میں سب سے اہم ترین ہوگا، کیونکہ جو بائیڈن جو ہے پریکٹیکلی دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے 3 مہینے پہلے ہی جانے والے کا اقتدار کا سورج غروب ہو جاتا ہے، تو لہذا امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی تھوڑی آزاد ہو جائے گی۔ اور جو آپ لوگ میں سے کسی نے پہلے سوال کیا ٹرمپ کے تازیانے بج رہے ہیں، لازماً پاکستان میں ہمیشہ سے جو ہوتا ہے امریکہ کی آشیرواد اس میں ضرور ہوتی ہے، تو ٹرمپ کے آنے سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، پھر پارٹی کا بیانیہ نہ سمجھے، کیونکہ پہلے بھی ہماری کافی اس پہ وہ کیا کہتے ہیں کینچا تانی یا پوچھ گچھ ہو چکی۔ آج بھی خان صاحب نے پھر وہی بات چھیڑ دی، وہ سعودی عرب والی بیان، تو انہوں نے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی اپنی غلطیاں، 8 فروری کو اقتدار میں ان کو لینا مقصود تھا۔ پاکستانیوں دیکھ لو انہوں نے دیا کیا ہے آپ کو، صرف اقتدار لیا ہے، آگے سے مہنگائی، IMF کے ٹارگیٹ، گندم کا فیصلہ، اور اب کل آپ دیکھیں ایک کرپٹ ترین شخص کو انہوں نے FBR کا چیئرمین لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے باور کرایا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ جی یہ ٹریک سسٹم جو ہیں یہ PTI کا ایک غلط فیصلہ تھا، اور اس میں جو ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جناب شہباز شریف صاحب بغیر سمجھے کہ یہ ٹریکنگ سسٹم ہوتا کیا ہے انہوں نے کہا جی اس کی میں انکوائری کراؤں گا۔ یہ FBR کا ایک انڈیجنس آئیڈیا تھا، یہ اس کا PTI سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اور یہ کیا تھا، یہ جو سیمٹ ہیں، سیمٹ کے بیکس پہ انہوں نے بار کوڈ لگا دیا، جو ٹوبیکو ہیں ان پہ انہوں نے بار کوڈ لگا دیا، بلکہ ملتان کے جو چھوٹے ٹوبیکو مینوفیکچرر ہیں انہوں نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا،
और पेशावर हाई कोर्ट ने एक स्टे दे दिया। अगर वो स्टे न होता तो ये एक बड़ा आइडियल ये होता। अब आगे से उन्होंने कहा, ये जो आज टैक्स रिफॉर्म आया, शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देते हुए बिहार के चेयरमैन ने कहा कि भाई 3.5 ट्रिलियन यानी करोड़ रुपए जो हैं वो मैं हमारे फंसे हुए हैं अदालतों में, मैं आपको निकाल के दे रहा हूं 1.5 ट्रिलियन PKR। अब झूठ की भी एक हद होती है। 90% अपीलें तो ये लूज कर चुका है FBR, वो तो डेड अमाउंट्स हैं उनमें। वो उन्हें कह रहे हैं कि मैं, FBR के चेयरमैन ने क्या किया, उन्होंने अभी 23 मार्च को एक तमगा दिया। वो FBR की एक रीजनल कमिश्नर हैं, चीफ कमिश्नर, उनको तमगा दिया, इसका तमगा दिया उसने कारकर्दगी का, और हजरत को 23 अप्रैल 1 महीने के बाद सस्पेंड कर दिया बदतर कारकर्दगी पे। ये क्या निजाम है आप लोगों का यार। 23 मार्च को आपने तमगा दिया, 22 अफसरान को इन्होंने खोडे लाइन लगा दिया, क्योंकि चेयरमैन FBR ने अपनी स्किन बचानी थी। हजरत ने खुद टोबैको के मद में ऐसे गोते काए हैं और ऐसा अशर नशर किया है। इस पे मैं कौमी असम्बली में जो है अनकरीब इस पे मैं तफसीली सवाल भी डालने वाला हूं। और मैं ये जो कल अफसरान को डिग्रेड किया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के जरिए, और उनमें से तकरीबन सारे वो अफसरान हैं जो उस टैक्स चोरी या करप्शन का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थे। कोई बात और जी सिराज साहब, आपने अभी कहा कि हम यहाँ आएंगे इस्लामाबाद में इस हुकूमत का खात्मा होगा। कुछ ये बातें हजम इसलिए नहीं होती क्योंकि करोड़ों वोट लेने वाली जमात, जिसके 35 के करीब सेनेटर हों, 90 के करीब MNAs हों, एक सूबे में हुकूमत है, इसके बावजूद वो अपने लीडर को जेल से नहीं निकलवा सकती, वो हुकूमत गिराएगी। आप ये कहना चाहते हैं ना कि जेल से निकालने के लिए हमें डंडे उठाने चाहिए, बंदूक उठाना चाहिए, और क्या तरीका है। चीख गए, हम अदालतों में गए, रोडों पे गए, नारे किए, जलसे किए, जलूस किए, और हर जलूस पे इन्होंने हमें मारा, पर्चे किए, जेलों में डाला। गुजारिश ये है कि एक पाकिस्तान आतिफिशा बना हुआ है, ये याद रखें। ये सब कुछ हम भुगत गए, सारी बदमाशियां देख ली है। आतिशफिशा बना हुआ है, अरबाब इक्तिदार सर वो इसके टॉप पे बैठ के हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। याद रखें, ये सवाल जब आप करते हैं, मिलाद को उस नहज पे न ले जाएं, वरना हमारे लिए रियासत जो है वो हमारा हक है। हमारे हक पे कोई पाँव रखेगा, उस पाँव को उठा के हम रगीद देंगे जमीन पे। खान साहब, अगर ये हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हम बिल्कुल बबांगेदाल ऐलान करते हैं, और आज भी खान साहब से बात हुई है, हम निकलेंगे, पाकिस्तान निकलेगा, और अपने जोरे बाजू से हम अपना मैंडेट भी रिकवर करेंगे, और जो लोग हमारे दायमी हाकिम बने हुए हैं उनको वापस धकेलेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।